محدود الہی حکومتیں حکومت رسول اکرم جو ہر پہلو سے ایک مکمل الہی حکومت ہے اور حکومت الہیہ کا کامل مصداق ہے۔ یہ حکومت بھی پوری زمین پر نہیں تھی بلکہ ایک خطے کے اندر شہر یثرب میں قائم ہوئی اور یثرب کے اطراف میں مکہ، طائف اور چند اور علاقوں تک پھیلی۔ گزشتہ بعض زمانوں میں انبیاء نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا اور بیدار کیا اور زمین کے ایک گوشے یا ایک خطے میں اللہ کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ قرآن کریم نے ایسی چند حکومتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثلا حضرت سلیمان کی حکومت تھی، لیکن وہ حکومت چین، ہندوستان اور افریقہ کے اندر نہیں تھی، بلکہ وہ حکومت صرف مشرق وسطیٰ میں تھی، اور وہ بھی یمن اور فلسطین کے درمیان کے علاقے میں تھی، جو موجودہ مشرق وسطیٰ میں بابل اور یمن کے درمیان کا خطہ بنتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے داؤد کو خلافت و امامت عطا کی، لیکن حضرت داؤد کے زمانے میں بھی مکمل زمین کے اوپر یہ نظام قائم نہیں ہوا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین کی خلافت و وراثت عطا کرے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پوری زمین کا خلیفہ بنائیں گے، نہ کہ زمین کے ایک ٹکڑے یا ایک خطے کا خلیفہ بنائیں گے۔ غلبہ دین حق۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو قرآن کی کئی صورتوں اور متعدد آیات میں تکرار فرمایا ہے، جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ سورہ قصص آیت نمبر 5۔ ہمارا ارادہ ہے کہ جن کو زمین میں کمزور بنایا گیا ہے، مستضعف قرار دیا گیا ہے اور جن پر ظلم و ستم ہوا ہے، ان سب کو ہم زمین کا امام اور زمین کا وارث بنائیں گے اور انہیں وراثت زمین عطا کریں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہی وعدہ دیگر مواقع پہ تکرار ہوتا ہے کہ ہم نے تمام آسمانی کتابوں تورات و زبور میں لکھ دیا ہے، وہ مقرر فرما دیا ہے کہ ہم اپنے بندگان صالحین کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے متعدد وعدے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن خداوند تبارک و تعالیٰ کے دین کو تمام ادیان و تمام بشریت کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ وعدہ خدا کہ تمام زمین کی وراثت، تمام زمین کی ولایت صالحین کو عطا ہوئی ہو، اور تمام زمین کے اوپر اس دین الہی و دین مرضی خدا کا غلبہ ہو جو اللہ کا مورد رضا دین ہے، یہ وعدہ ابھی تک محقق نہیں ہوا۔ ابھی تک کسی بھی زمانے میں لوگ گواہی نہیں دے سکتے کہ پوری دنیا پر پرچم خلافت الہی اور پرچم ولایت الہی لہرایا ہو، اگرچہ انبیاء کرام اور بالخصوص نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام الہی کا پرچم اٹھایا اور گمراہ دنیا میں اللہ کے دین کو تبلیغ فرمایا اور خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ آغاز تھا، اور اس آغاز کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ نبی مبعوث فرمائے ہیں۔ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ آیت 33۔ ہم نے اس مقصد کے لیے اپنے نبی کو ہدایت اور دین مرضی خدا دے کر بھیجا، اس دین کو کمال تک پہنچایا اور اپنی نعمت کو ان پر اتمام کیا، تاکہ رسول اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کر دے۔ عربی زبان میں لفظ ظہور کے بعد اعلیٰ کہا جائے تو اس کا مطلب غلبہ ہوتا ہے، یعنی چھا جانا اور حاوی ہو جانا۔ قرآن کریم میں ظاہراً 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے اپنے رسول خاتم کو دین کامل عطا کیا، دین تام عطا کیا، اور وہ دین جس پر اللہ کی رضا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ سورہ مائدہ آیت 3۔ آج ہم نے تمہارے لیے اپنا دین کامل کر دیا ہے۔ یہ دین کامل، یہ نعمت تامہ اور یہ دین مرضی خداوند تبارک و تعالی رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان عالم پر غلبہ عطا کر دیں۔ دین تبلیغ ضرور ہوا اور دین کو لوگوں نے قبول بھی کیا اور اپنایا بھی ہے، لیکن اللہ کا ایک وعدہ پورا ہونا ابھی باقی ہے، اور وہ تمام ادیان پر اور پوری زمین پر دین کا غلبہ ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ شرق و غرب، شمال و جنوب اور زمین کے تمام بر اعظم جہاں پر انسانی آبادی موجود ہے، وہ سب کے سب دین خدا و دین اسلام اور دین حق کے سائے میں آئے ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ بعض سرزمینوں پر دین موجود ہے، کلمہ گو موجود ہے، مسلمان موجود ہے، اہل قبلہ موجود ہے، لیکن ان ملکوں اور ان سرزمینوں پر بھی دین کا غلبہ نہیں ہے، حکومت بھی دین کی نہیں ہے اور نظام و قانون بھی دین کے نہیں ہیں، بلکہ دین کے علاوہ کسی اور ملک و کسی اور خطے کا یا کسی اور قوم کا قانون ان مسلمان ممالک پر حاوی ہے۔ آج مسلم ممالک میں بھی سوائے ایک ملک کے ہمیں دین خدا کہیں بھی غالب نظر نہیں آتا، جبکہ قرآن کریم میں لہجہ بدل بدل کر
خداوند تبارک و تعالی نے وعدہ تکرار فرمایا ہے کہ ہم نے یہ دین نبی خاتم کو دیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے اور تمام اقوام، تمام نظام حکومت اور تمام سرزمینوں پر اس دین کا غلبہ ہو جائے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں اور خدا کی ذات صادق الوعد یعنی وعدہ وفا کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کا ایک وعدہ بھی ایسا نہیں ہے جو نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جائے، اور اللہ کا یہ سچا وعدہ اگر ابھی تک پورا نہیں ہوا وہ اس وجہ سے کہ خداوند تبارک و تعالی نے یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے امت رسول اللہ و ذریت رسول اللہ و اولاد رسول اللہ میں سے جس ہستی کو مقرر فرمایا ہے کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی دین کامل کو لے کر پرچم غلبہ دین اٹھائے گا اور تمام سرزمینوں پر اس دین کو غلبہ عطا کرے گا، اس نے ابھی ظہور کرنا ہے۔